ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف نہیں ہوتی۔ طرح طرح کے خیالات، وساوس، انسان کی نماز انہی وساوس کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ نماز کے اندر طرح طرح کے خیالات آنے کا سبب کیا ہے اور نماز کو اپنے ذہن کے اندر خیالات سے پاک کرنے کا سبب اور ذریعہ کیا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ نماز ایک ایسا اہم ترین عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابو داؤد شریف کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، یعنی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والا وہ معاملہ دور فرما دیتے۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر ذہن سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا کلمات کہتے ہیں، ہمیں ان کا معنی نہیں آتا۔ تو اگر ہمیں اس کا مطلب پتہ چل جائے کہ ہم نماز کے اندر جو کلمات کہہ رہے ہیں ان کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، ہم اللہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے نماز کے اندر، ہم سے نماز مطالبہ کیا کرتی ہے، تو یقیناً نمازوں کے اندر سکون بھی آئے گا، نمازیں ہمارے وساوس سے، خیالات سے پاک اور صاف ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم ناظرین، ایک میں مثال دینے لگا ہوں کہ ہم بچپن سے اب تک نماز پڑھتے آ رہے ہیں بفضلہ تعالی، لیکن نماز کے اندر ہم ایک جملہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس جملے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور کیا کہتے ہیں؟ تو میرے محترم ناظرین، یاد رکھ لیجئے کہ اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے حضور 3 قسم کی عبادات کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کا پرچار کرتا ہے کہ یا اللہ، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ التحیات للہ، اب وہ 3 قسم کی عبادات کون سی ہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ صرف 3 قسم کے اندر بند ہیں۔ التحیات للہ، اے اللہ میری قولی عبادات، وہ عبادات جن کا تعلق میری زبان کے ساتھ ہے، اے اللہ ان عبادات کے لائق ذات صرف تیری ذات ہے۔ والصلوات، اور میری وہ عبادات جس کا تعلق میرے بدن کے ساتھ ہے، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، طواف ہو گیا، اے اللہ یہ عبادات بھی صرف تیرے ہی لائق ہیں، صرف تیرے ہی کے لیے میں یہ عبادات بجا لاؤں گا۔ اور تیسرا جملہ والطیبات، اور میری وہ عبادات جس کا تعلق میرے مال کے ساتھ ہے، وہ مالی عبادات بھی اے الہ العالمین میں صرف تیرے لیے ہی بجا لاؤں گا۔ میں نے اپنی مسجد کے اندر صبح کی نماز کے بعد درس دیا تو اتفاق سے اس دن ہمارے ہاں سرحد کے علاقے سے غالباً یا کسی اور صوبے سے جماعت کے ساتھی آئے ہوئے تھے، تبلیغی جماعت کے۔ تو ایک تبلیغی جماعت کا بزرگ درس کے بعد مجھے ملا اور کہنے لگا کہ قاری صاحب 25 سال ہو گئے ہیں میں مسلسل جماعت کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن آج جب آپ کا درس سنا تو آج مجھے معلوم ہوا کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز کا کم از کم ترجمہ آنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا مناجات کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب العالمین سے محو گفتگو ہوں، اللہ سے باتیں کروں، تو اس وقت میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں، چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔